میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے۔ اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حال پوچھا کہ حضور اب کیا کروں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ السلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے، کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی، ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے، ہر خاتون یہ دعا مانگے گی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا خیال کرو، اگر غریب ہے تو ان کی مدد کرو، اگر کسی جگہ تمہاری ڈھارس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ، تھوڑا آگے بڑھو، ان کے ساتھ تھوڑے رشتوں کو نبھاؤ۔ تم تو صرف ایک رشتہ دار کی حوصلہ افزائی کرو گے، بیمار ہوگا تو تیمارداری کرو گے، کسی تکلیف میں جا کے اس کی دلجوئی کرو گے، اللہ تمہیں اس کا انعام یہ دے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور تمہاری عمر کو بھی لمبا فرما دے گا۔ رشتوں کا جو آپس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ ہمیشہ رہتے، انسان کو یاد آتا، دیکھیے کوئی بلا سکتا ہے کہ